السلام علیکم میرے پیارے بچوں، کیسے ہو آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آپ سے ہمیشہ کی طرح کی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ درود شریف پڑھ لیں تاکہ ہم اب آج کے کھانے کا آغاز کر سکیں۔ اور آپ سے ایک اور ریکویسٹ بھی ہے کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھا کریں، قرآن پاک کی تلاوت و بما ترجمہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں، اسی سے رب کی خوشنودی اور انسان کی فلاح و نجات ہے۔ چلیے پڑھتے ہیں کہانی کی طرف۔ کہانی شروع ہوتی ہے انڈیا کے ایک خوبصورت گاؤں جام نگر سے، جس میں ایک خوبصورت سا پریوار رہتا تھا، مگر اس پریوار کی خوشیاں زیادہ دن نہ چل سکیں۔ ہوا کچھ یوں کہ گیتا اور سیتا، جو کہ ساس بہو تھی، گیتا سیتا کی ساس تھی، اور ان کا ایک بیٹا تھا جو کہ سیتا کا شوہر تھا۔ سیتا کے شوہر کا ایک ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا اور وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اب گیتا اور سیتا رہ گئیں۔ گیتا اور سیتا اپنے خرچے کے لیے بہت پریشان تھی کہ ان کی مہینہ وار آمدن کیسے ہوگی اور وہ کیا کریں گی۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ ان کا گھر بھی اپنا نہیں تھا، وہ کرائے کا مکان پہ رہتی تھی۔ گیتا اور سیتا بہت پریشان تھی۔ جو گیتا تھی وہ تو پہلے ہی بوڑھی اور بیمار تھی، وہ تو چل پھر بھی ٹھیک سے نہیں سکتی تھی۔ وہ کیا کرتی؟ اب سارا بوجھ سیتا کے کندھوں پر آ گیا، لیکن سیتا بھی ہمت ہارنے والوں میں سے نہیں تھی۔ اسے پتا تھا کہ اللہ محنت کرنے والوں کا دوست ہوتا ہے۔ سیتا نے پوری 5 وقت کی نمازیں ادا کی، جو کہ وہ پہلے بھی کرتی تھی، اور اللہ سے مدد مانگی اور کہا کہ اللہ میرے ذہن میں کوئی ایسا آئیڈیا ڈال دے جو میں شروع کروں اور میں اس میں کامیاب ہو جاؤں، اور اور اس کاروبار میں اور اس آئیڈیا میں میرے لیے نفع اور سہولتیں فراہم کر۔ سیتا سوتی ہے اور اسے خواب میں پتہ چلتا ہے کہ اس کا ایک بہت بڑا ریسٹورینٹ ہے۔ سیتا اب لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے اور پیسے جمع کر کے بازار کے کونے پہ چوک کے پاس نکر میں ڈھابا کھول دیتی ہے، پانی پوری والا اور گول گپوں والا۔ اصل میں اس نے کچوری والا بھی ڈھابا کھولا تھا، کیونکہ سموسے اور پانی پوری زیادہ چلی نہیں تھی، لیکن کچوری بہت پسند آئی تھی۔ اب دیکھتے ہی دیکھتے سارے علاقے کے لوگ سیتا کی کچوری کے دیوانے ہو گئے تھے۔ سیتا بھی بہت خوش تھی اور سیتا کا یہ کاروبار پھیلتا جا رہا تھا۔ سیتا سارا دن محنت کرتی، ایمانداری کے ساتھ اپنا کام کرتی اور لگن کے ساتھ اپنے کام کو دیکھتی، اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتی اور شکرانے کے نفل پڑھتی کہ اللہ نے اس کے کاروبار میں برکت دی۔ اور اب دیکھتے ہی دیکھتے یہی باتیں باہر اور دور دور گاؤں میں پھیل گئی کہ ایک سیتا نامی عورت ہے جس کی کچوری بہت ہی لذیذ ہے، ایسی کچوری کہ پورے انڈیا میں نہیں ملتی۔ اب یہی سیتا کی کچوریاں دوسرے گاؤں میں بھی مشہور ہو گئیں، اور کچوری اتنی لذیذ ہوتی کہ جو ایک بار کھاتا وہ بار بار کھانے پر مجبور ہو جاتا۔ بچے، بڑے، بوڑھے، نوجوان سبھی سیتا کی کچوری کے دیوانے تھے۔ سیتا 100 روپے کی ایک پلیٹ دیتی جس میں 6 کچوریاں ہوتی، 60 چٹنی اور کیچپ ہوتا۔ سیتا بہت خوش تھی کہ اس کا کاروبار چل رہا ہے۔ سیتا اپنی آمدن میں سے کچھ حصہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتی، یہ وہ جانتی تھی کہ صدقہ کرنے سے مال بڑھتا ہے اور اللہ کسی کا قرض نہیں رکھتا بلکہ اس کو دگنا کر کے دیتا ہے۔ سیتا اسی طرح کرتی رہی اور اس کا کاروبار ترقی کرتا رہا اور وہ کامیاب ہو گئی۔